بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة. صدق الله العظيم. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. سو وہ شخص گھاٹی سے ہو کر نہ نکلا. وما أدراك ما العقبة، اور آپ کیا جانیں کہ وہ گھاٹی کیا ہے. فک رقبہ، وہ گھاٹی یہ ہے کہ کسی کی گردن کو غلامی سے چھڑانا. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا فاقے کے دنوں میں کھانا کھلانا. یتیما ذا مقربہ، کسی قرابت دار یتیم کو، کسی رشتہ دار یتیم کو. او مسکینا ذا متربہ، یا کسی مسکین کو جو خاک آلود ہو گئے ہوں، خاک نشین ہو گئے ہوں، ان کو کھلانا. اللہ تبارک و تعالی سورہ بلد کی ان آخری آیات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فلاقتحم العقبہ، بس وہ شخص گھاٹی سے ہو کر نہ نکلا. مفسرین اعظام فرماتے ہیں کہ یہاں گھاٹی سے مراد دین احکام پر عمل درآمد ہونا ہے. ایسے گھاٹی کہتے ہیں پہاڑ کے بڑے چٹان کو، پہاڑ کے بڑے چٹان کو گھاٹی کہتے ہیں. اور بعد میں فرمایا کہ دو پہاڑوں کے درمیان جو بیچ میں ایک راستہ آتا ہے اس کو گھاٹی کہتے ہیں. اور یہ گھاٹی کس کام میں آتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جب جنگ اور قتال ہوتے ہیں تو جو جنگ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کی دشمنوں سے بچنے کے لیے اس گھاٹی کو استعمال کرتے ہیں اور اس پہاڑ کی چٹان پر پہنچ جاتے ہیں تاکہ کوئی دشمن اسے نہ دکھے، اور پھر اوپر سے جو ہے وہ حملہ کرنے کا اگر ارادہ ہوتا تو حملہ کرتا ہے، یا پھر
اس اپنے دشمن سے بچ جاتا ہے اس پہاڑ کی چٹان پر چڑھ کر۔ تو جس طریقے سے وہ گھاٹی اپنے دشمن سے محفوظ رہنے کا ذریعہ بنتا ہے، اسی طریقے سے دین احکام پر عمل کرنے کی وجہ سے انسان کل قیامت کے دن، کل آخرت میں آخرت کے عذاب سے بچ جائے گا۔ تو اس لیے مفسر نظام نے دین احکام پر عمل درآمد ہونے کو گھاٹی سے تعبیر فرمایا۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس طریقے سے اس گھاٹی کو استعمال کرنے کی وجہ سے اور اس کی استعمال کی وجہ سے انسان بچ جاتا ہے، آخرت کے عذاب سے بھی بچ جائے گا، اسی طریقے سے دین اسلام کے احکامات کو گھاٹی سے اس لیے تشبیہ دی گئی ہے کہ ان کے عمل درآمد ہونے کی وجہ سے، اس پر عمل کرنے کی وجہ سے انسان کے نفس کو شاق گزرتا ہے، دشواری ہوتی ہے، اس لیے اس کو گھاٹی سے تعبیر فرمایا۔ اور اس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا گھاٹی سے تشبیہ دینے سے مجاہدے کی ترغیب بھی ہوتی ہے کہ انسان اس پر عمل کرنے کے لیے مجاہدے کرے، کوشش کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عقبہ کی خود آگے تفسیر فرما دی۔ پہلے پوچھا وما ادراک ما العقبہ، آپ کو کیا خبر کہ عقبہ کیا ہے؟ فک رقبہ، عقبہ کی تفسیر اگلی آیتوں میں اللہ نے خود کر دی۔ فک رقبہ، عقبہ یہ ہے کہ وہ کسی کو غلامی سے چھڑانا ہے، کوئی غلام ہے، آپ اس کو آزاد کرا دیں تو یہ غلامی سے چھڑانا ہے۔ جیسے کہ بے شمار صحابہ کرام نے بے شمار صحابہ کی غلامی سے گردن چھڑا ہے، جیسے مشہور ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو غلامی سے آزاد دلائے تھے۔ وہ تو غلامی کا دور تھا۔ اب ہمارا دور یہ ہے کہ اس کو ثواب پانے کے لیے ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کوئی قید و بند کی سلاخوں کے پیچھے ہو، قید ہو اور بے قصور ہو، آپ ان کو اگر وسعت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، تو آپ ان بے قصوروں کو، ان مظلوموں کو آپ قید خانے سے باہر لے آئیں، ان کو قید خانے سے آزادی دلائیں، آپ کو اس پر ثواب مل جائے۔ یا پھر وہ نہیں کر سکتے تو یہ کر سکتے ہیں، اگر اللہ نے وسعت دی تو اگر کوئی انسان قرض میں ڈوبا ہوا ہے، قرض کے بوجھ میں ڈوبا ہوا ہے، تو آپ اس کے قرض کو گردن سے اتار دیجئے اور اس کا قرض اتار دیجئے، تو یہ بھی گردن چھڑانا ہے ایک اعتبار سے۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا فاقے کے دن میں کسی کو کھانا کھلا دینا۔ کوئی فاقہ کش ہے اور اس پر فاقے پر فاقے گزر رہے ہیں، آپ ان کو کھانا کھلا دیں، آپ ان کو کھانا کھلا دیں، خود بھی کھانا کھلا دیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دے دیں، تو یہ بھی دین کے گھاٹی ہیں۔ اور اسی طریقے سے یتیما ذا مقربہ، کسی رشتہ دار یتیم کو کھانا کھلا دیں، اس میں آپ کو دوہرا ثواب ملے گا۔ ایک ثواب یہ کہ یتیم ہے، یتیم کی کفالت اور پرورش ضروری ہے، آپ اس کو یتیم کو کھانا کھلا دیں۔ اور پھر مزید یہ کہ اگر آپ کا وہ رشتہ دار ہے تو آپ اگر رشتہ داری کا بھی خیال رکھ کے اس کو کھلائیں گے تو آپ کو دوہرا ثواب ملے گا۔ ایک یتیم ہے، یتیم
की परवरिश होनी चाहिए, करनी चाहिए। आप कर रहे हैं, उसको खिला रहे हैं तो उसका सवाब अलग। इसी तरीके से आप सिला रहमी अपने रिश्तेदार के साथ कर रहे हैं, सिला रहमी का आपको दोहरा सवाब मिलेगा। तो दोहरा सवाब, अगर कोई आपके रिश्तेदार में यतीम है तो उसको खिलाएं, उसकी परवरिश करें, दोहरा सवाब मिलेगा। औ मिस्कीन ज़ा मतरबा, या ऐसे मिस्कीन को जो खाक आलूद हो गए हों, खाक आलूद हैं या खाक नशीन है, यानी ऐसा फाका कश है, ऐसा मिस्कीन है कि भूख से उसके लाले पड़ गए, बिल्कुल मिट्टी से मिलने के करीब हो गए, आप उसको खाना खिला सकते हैं। इससे मुराद ये नहीं है कि बिल्कुल वो खाक नशीन हो गए हो, बस मरने के करीब हो तभी जाकर हम खिलाएं, ऐसा नहीं, बल्कि मिस्कीन है, नादार है, खाने पीने को कुछ नहीं है, ये मुराद है, उसको खिलाएं। सुम्मा कान मिनल्लज़ीना आमनू वतवासौ बिस्सब्रि वतवासौ बिलमरहमा। और तो और फिर वो उन लोगों में शामिल ना हुआ जो ईमान लाए, वतवासौ बिस्सब्र, और एक दूसरे को सब्र की ताकीद की, वतवासौ बिस्सब्र, और एक दूसरे पर रहम करने की, सब्र की, ये उन लोगों में से भी न हुआ। इसका ताल्लुक़ हज़रात मुफ़स्सिर निज़ाम ने फरमाया, पहली आयतों से इसका ताल्लुक़ है उन लोगों से जो कहते हैं यक़ूलु अहलक्तु मालन लुबदा, कहते हैं कि हमने तो ढेर सारा माल खर्च किया है, और ख़र्च भी किया है किसकी मुखालिफत में, पैगंबर की मुखालिफत में, इस्लाम की मुखालिफत में किया है, और फ़ख्रिया अंदाज में कहते हैं हमने माल खर्च किया, हमें कोई इसकी परवाह नहीं है, माल जाए इसकी परवाह नहीं। यानी वो इतने बदनसीब हैं, बदबख्त हैं, मनहूस हैं कि उनको ईमान भी नसीब नहीं हुआ। तो ये उन लोगों में भी शामिल ना हुआ जो ईमान लाए और तवासो बिस्सब्र करे और तवासो बिलमरहमा। हज़रत मुफ़स्सिर निज़ाम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर 3 चीज़ों की फजीलत खुसूसी तौर पर ज़िक्र फरमाया। एक ये कि ईमान लाना, और दूसरी चीज़ ईमान पर साबित कदमी रहना, और तीसरी चीज़ जुल्म को तर्क करना। ये 3 चीज़ों की फजीलत यहाँ पर अल्लाह ने खुसूसी तौर पर ज़िक्र की। एक ये कि अल्लाह पर ईमान लाए, फिर ईमान लाने के बाद ये नहीं कि खुद ही ईमान ले आए, आमाल सालिया खुद ही कर रहे हैं, बल्कि दूसरों की खैर खाई के लिए दूसरों को भी उसकी तलकीन करें, दूसरों को भी उसकी ताकीद करें कि देखो अल्लाह पर ईमान लाना, अहकाम खुदाबंदी पर अमल करना और उस पर साबित कदमी रहना, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये दूसरी फजीलत। और तीसरी फजीलत, अल्लाह की मखलूक पर रहम खाना। अगर इंसान अल्लाह की मखलूक पर रहम खाए तो आसमान वाला उस पर रहम खाता है। तो खुद जुल्म से बचना और जुल्म से बचने को दूसरे को ताकीद करना, जुल्म से बचने की, ये 3 चीज़ों की फजीलत। उलाइका अस्हाबुल मैमना, अल्लाह ताला फरमा रहे यही लोग दाहिने वाले हैं, यानी यही लोग नसीबे वाले हैं, खुश नसीब लोग हैं, इनको दाहिने जानिब वाले कहते हैं। ये लोग अल्लाह ताला के अर्श अज़ीम के दाहिने जानिब कल क़यामत के दिन होंगे। इनको अर्श अज़ीम के दाएं जानिब इनको नसीब होगा, इनको इनका नाम आमाल दाहिने हाथ में मिलेगा, और दाहिने हाथ में मिलना ये बशारत है, यह खुशखबरी है ईमान वाले को। वल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना हुम अस्हाबुल मशअमा, और वो लोग जिन्होंने हमारी आयतों का इनकार किया वे बाएं जानिब वाले हैं, यानी ये
الٹے ہاتھ والے ہیں، کل قیامت کے دن ان کو ان کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیں گے، اور وہ بھی پیٹھ کے پیچھے سے دیں گے، اور بائیں ہاتھ میں نام اعمال کا ملنا اور پیٹھ کے پیچھے سے ملنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ لوگ بد نصیب ہیں، یہ لوگ منحوس ہیں، جہنم والے ہیں۔ علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ محیط ہوگی جو ہر طرف سے دروازے بند ہوں گے۔ یعنی کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کو جو بائیں جانب والے ہیں، جن کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملیں گے، ان کو اللہ رب العزت جہنم میں ڈالیں گے، اور جہنم میں ڈالنے کے بعد ان جہنم کے چاروں طرف کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ اب یہ جہنم سے دوزخ سے کبھی نہیں نکل پائیں گے۔ اللہ کے شکر سے سورہ بلد کی تفسیر اور ترجمے مکمل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین احکام پر عمل کرنے کی ترغیب دی ہے، اور جسے دین اسلام کی گھاٹی سے منسوب کیا ہے احکام خداوندی پر عمل کرنا، اللہ تعالیٰ ہمیں احکام خداوندی پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، اور اسی طریقے سے تواصو بالمرحمات کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔